آج ہم کچھ خاص تحریروں کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جی یہ روحانیت کے ایک آپ کہہ لیں مرکزی خیال پر ہیں، جی یعنی یکسوئی، بالکل کہ اپنی توجہ ایک نقطے پر مرکوز کرنا اور اس میں مرشد یعنی روحانی استاد ان کا کیا کردار ہے۔ جی ہاں یہ گفتگو اصل میں حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب اور ان کے مرشد حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ ان کے تجربات اور تعلیمات پر مبنی ہے۔ صحیح۔ تو کوشش یہ سمجھنے کی ہے کہ بھئی یکسوئی کا اصل مطلب کیا ہے اور اللہ کی پہچان کے راستے میں رہنما کیسے مدد کرتا ہے۔ بالکل، اور یہ تحریریں شروع ہی ایک بڑے بنیادی اصول سے ہوتی ہیں، یک درگیر اور محکم گیر، اچھا، یعنی ایک دروازہ پکڑو اور بس اسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ صرف کہاوت نہیں، یہ روحانی سفر کا ایک اہم نقطہ ہے۔ یہ بات تو آج کل جب توجہ اتنی بکھری رہتی ہے کچھ زیادہ ہی اہم لگتی ہے۔ بالکل شاعر نے بھی شاید اسی لیے کہا تھا، وہ جو شعر ہے، جی دو رنگی خوب نہیں یک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا، کیا بات ہے۔ یعنی تذبذب چھوڑو، ایک سمت پکڑو۔ جی، اور حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اسی نقطے کو مزید کھولتے ہیں۔ وہ کثرت یعنی ملٹیپلسٹی، اس کے بجائے وحدت یونٹی اس کو اپنانے پر زور دیتے ہیں۔ وحدت، ہاں، وہ ایک مثال بھی دیتے ہیں لونڈی اور بادشاہ کی، جی جی، کہ جب لونڈی نے صرف بادشاہ کا انتخاب کیا نا ہاں، تو وہ پوری سلطنت کی مالک بن گئی۔ اسی طرح وحدت کو تھامنے سے یعنی صرف ایک کو پکڑنے سے انسان میں اللہ کی وہ صفات آنے لگتی ہیں اچھا، جن کی بنا پر اسے مطلب خلیفہ کہا گیا۔ قرآن بھی تو کہتا ہے کہ کثرت والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ یکسوئی اور انتخاب، اس کا تعلق پھر سیدھا اللہ کی وحدانیت سے جڑ گیا۔ بالکل، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ دراصل حضرت قلندر بابا اولیاء اس سے بھی گہری بات کہتے ہیں۔ اچھا، وہ فرماتے تھے کہ اللہ کو احد کہنا بھی ناکافی ہے، اللہ ہی ہے۔ اللہ ہی ہے، واہ، یہاں احد کا مطلب صرف ایک نہیں بلکہ مرکزیت ہے، جی، سینٹرالٹی۔ مرکزیت، جی، وہ نقطہ، وہ ذات جس سے ہر شے نکلی اور جس کی طرف ہر شے نے لوٹنا ہے۔ انا باللہ و انا الیہ راجعون۔ بالکل، کائنات کا آغاز بھی وہی، انجام بھی وہی۔ اچھا، تو کائنات کے تخلیق کا مقصد بھی پھر اللہ کی پہچان ہوا، وہ جو حدیث قدسی ہے۔ جی، مختصراً کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں۔ ہاں، تو اس پہچان کے سفر میں پھر مرشد کا کیا کردار آتا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی پہچان کا جو نظام ہے نا، اس میں انبیاء کے بعد اولیاء اور ہادیوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ جی، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو انسان کو اس کا بھولا ہوا وہ جو روحانی اور علمی ورثہ ہے وہ یاد دلاتے ہیں، اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تربیت، اور ان کا ایک بنیادی کام ہے تزکیہ، یعنی باطن کی صفائی۔ تزکیہ، صفائی، اس کی حضرت عظیمی نے بڑی دلچسپ مثال دی ہے پیالے اور خوشبو کی۔ ہاں، بہت خوبصورت مثال ہے۔ فرماتے ہیں کہ خوشبو سے بھرے پیالے پر اگر کیچڑ ڈال دیں تو خوشبو ختم نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، صرف دب جاتی۔ ہاں، دب جاتی ہے۔ تو مرشد کا کام شاگرد کے باطن کے پیالے سے اسی کیچڑ کو بار بار صاف کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ حضرت قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ مرشد بعض اوقات وہ مرید کی صفائی میں اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے۔ پوری زندگی؟ جی، چاہے مرید بار بار خود کو آلودہ کرے، وہ ایک طرح سے معذرت کے ساتھ بھنگی بن کر مرید کی روحانی غلاظت صاف کرتا رہتا ہے، اللہ اکبر، یہاں تک کہ وہ اندر کی خوشبو غالب آ جائے۔ یہ صفائی اور یکسوئی کا سفر اس ذاتی تجربے کے بغیر شاید پوری طرح سمجھ میں نہ آئے۔ یقیناً۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی خود اپنے ابتدائی دنوں کی کشمکش کا ذکر کرتے ہیں۔ جی ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ سے شکوے تھے، مرشد سے گلے شکوے تھے، دوسروں پر عنایات دیکھتے تو اپنی محرومی کا احساس ہوتا تھا۔ جی، اور اسی کیفیت میں جب انہوں نے اپنے مرشد حضرت قلندر بابا اولیاء ان کے سامنے اپنی کم مانیگی کا اظہار کیا تو مرشد نے بڑا گہرا مکالمہ کیا۔ کیا مکالمہ تھا؟ پہلے پوچھا، میرا آپ کا رشتہ کیا ہے؟ پھر پوچھا، میں تمہارا کیا لگتا ہوں؟ اور جب حضرت عظیمی نے شاید کچھ ہچکچاتے ہوئے کہا، محبوب، ہاں، تو مرشد نے وہ بات کہی جو آپ کہہ لیں نقطہ تبدیلی تھی۔ فرمایا، جب محبوب بغل میں ہو تو کیا کوئی اور خیال آتا ہے؟ اگر آتا ہے تو وہ دوسرا خیال محبوب ہے، میں نہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! یعنی اگر مرشد کے پاس ہو کر بھی دل میں جنت کی طلب ہے یا کرامت کی یا کسی اور چیز کی، بالکل، تو اصل میں وہی چیزیں محبوب ہیں، مرشد نہیں۔
गहरी बात है, बहुत गहरी। यकीनन। हजरत अजीमी लिखते हैं कि ये बात एक झटके की तरह थी, इसने इन्हें हिलाकर रख दिया। जी। और इसी मुकालमे के बाद जब मुर्शिद ने उन्हें सीने से लगाया तो उन्हें पहली बार वस्ल की लज्जत का हकीकी तजर्बा हुआ। और बस वो तजर्बा उनकी जिंदगी का मरकज बन गया। वो बयान करते हैं कि उन्होंने सब कुछ देखा, जन्नत, दोज़ख, आसमान, फरिश्ते, हत्ता के मौत से पंजा आजमाई तक की। जी, लेकिन जो लज्जत मुर्शिद के वस्ल में मिली वैसी कहीं और नहीं पाई। सुभान अल्लाह। अब वो इसी लज्जत की तलाश में जीते और मरते हैं। वो कहते हैं कि अब तो हर तरफ मुर्शिद ही नजर आते हैं और सबसे बड़ी आरजू यही है कि मुर्शिद फिर अपने सीने से लगाएं। जी। और वो मुकम्मल तौर पर मुर्शिद की जात में फना हो जाएं, जहां दो ही ना रहे। तो इन सारी बातों का, इन तहरीरों का खुलासा वो यही निकलता है कि रूहानी कामयाबी के लिए कामिल यकसुई, मुर्शिद से एक गैर मशरूत गहरी मोहब्बत और अपने हकीकी महबूब का तायन, ये सब लाजिम व मलजूम है। बिल्कुल। असल महबूब की पहचान हो जाए तो मंजिल मिल जाती है। सही। और आखिर में हजरत अजीमी अपने इस जुनून यानी मुर्शिद से इश्क, उसके लिए दूसरों के हक में भी दुआ करते हैं। जी। ये बात हमें भी सोचने पर मजबूर करती है कि जिंदगी में किसी एक मकसद या हस्ती या नजरिए के लिए ऐसी शदीद यकसुई और वालिहाना लगन से किस तरह बदल सकती है। ये एक सवाल है जिस पर गौर किया जा सकता है।